بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو وہی آدمی دیکھیں جو واقعی امیر ہونا چاہتے ہیں، معاشرے کے اصولوں کو توڑ کر اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے چار عادتیں یا ایسے کہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے چار اصول جو آپ کی زندگی میں کبھی بھی امیر نہیں ہونے دیتے۔ اس ویڈیو میں ہم ان چار عادتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے پوئر کلاس سے نکل کر اپر کلاس میں جانا ہے تو اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آخر تک دھیان سے سننا۔ اگر کسی بھی حصہ کو مس نہیں کرنا اور سن کر خود جج کرنا کیا یہ عادتیں مجھ میں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو جلدی ان عادتوں سے جان چھڑائیں۔ اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بات کرتے ہیں پہلی عادت کی جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دیتی۔ پور مینٹلٹی، آپ کی منفی سوچ، آپ کی غریب سوچ جو آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دے گی۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو سسٹم امیر نہیں ہونے دیتا، گورنمنٹ امیر نہیں ہونے دیتی، گورنمنٹ کے ٹیکسز آپ کو امیر نہیں ہونے دیتے، تو یہ غلط ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے آج کے دور میں پوری دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ سارا سسٹم ایک ہو چکا ہے۔ جتنی اپرچونیٹیز آج کے دور میں پیسہ کمانے اور امیر ہونے کی ہیں اتنی اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ آج آپ کے گھر بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ دنیا کی کسی کونے میں بھی لانچ کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں۔ بلاگنگ کر سکتے ہیں یا یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں اور ایسی ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی آپ کو غریب کسی گورنمنٹ یا ٹیکس سسٹم نے نہیں کیا، بلکہ آپ کو اپنی سوچ نے گھیرے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کسی غریب انسان کے سامنے پیسے کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت وہ بہت دھیان سے سنتا ہے اور بعد میں خاموش ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب کچھ کرنے کی باری آتی ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ پیسہ کما کر کیا ہوگا، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ایک دن مر جانا ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، پیسہ قبر میں تھوڑا ہی لے کر جانا ہے، زندگی ہے ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی۔ حالانکہ وہ سارا دن پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، رات کو خود کو تسلی دینے کے لیے یہ سب کچھ بولتا ہے۔ اس غریب سوچ پور مینٹلٹی سے جتنا جلدی نکل سکیں تو نکل لیں، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں میں ہوگا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی پور مینٹلٹی آپ کی کتنی بڑی دشمن ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا بزنس مین ہم لیتے ہیں جس کو بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ گھر رہتا ہے نہ اس کے پاس گاڑی رہتی ہے۔ اب وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کروں، زندگی کو کیسے گزاروں، یا پھر وہ ایک دیہڑ داڑھی جو مزدور ہوتا ہے اس کی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیوں نہیں گزار سکتا، میں بھی جی لوں گا۔ جب وہ اپنے دماغ کو یہ باتیں بولتا ہے، جب اپنے دماغ سے یہ باتیں سوچتا ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ پور مینٹلٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس وقت اس کا دماغ پیسہ بنانے کے نئے آئیڈیاز سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کرنا ہی گزارا ہے تو پھر اتنی محنت کس لیے؟ پھر سوچنے کا کیا فائدہ؟ دوسری طرف ایک ایسا انسان جو بزنس مین سب کچھ لاس میں جانے کے بعد یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر میں پہلے کامیاب ہو سکتا ہوں اور اب بھی کامیاب ہو سکتا ہوں اور تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک دوبارہ کامیاب نہ ہو جاؤں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ ہے ایک پور مینٹلٹی سے رچ مینٹلٹی میں فرق۔
ایک انسان ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے اور دوسرا وہ جو کوشش تک نہیں کر رہا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جب تک آپ اپنی غریب سوچ سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کا امیر بننا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ جو سوچ تھی، سیکنڈ جو آپشن ہے کہ وہ کیا ہے، ریڈ ریس۔ ریڈ ریس ہے کیا چیز، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریڈ ریس کا آسان الفاظ میں مطلب ایک چوہے کے پیچھے دوسرا چوہا بھاگ رہا ہے۔ جب ایک بچہ میٹرک میں پہنچتا ہے تو اس کے والدین کی طرف سے اس پر پریشر ہوتا ہے کہ تم نے میٹرک میں اچھے مارکس نہ لیے، تمہیں کالج میں کون داخلہ دے گا؟ جب وہ کالج میں پہنچتا ہے تو اس پہ کہتے ہیں جی اب کا یہاں تمہارے اچھے نمبر نہ آئے، تمہیں یونیورسٹی میں کون ایڈمیشن دے گا؟ جب وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ تمہارا لاسٹ چانس ہے، یہاں آپ کے اچھے نمبر نہیں آئے تو آپ کی نوکری نہیں ملے گی، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ جب وہ اس کی نوکری لگ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اسے کی تھی، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ اور پھر اچھی نوکری حاصل کر لو۔ اور یہی نوکریاں ہی اصل میں ریڈ ریس ہیں۔ یہ نوکریاں نہ آپ کو امیر ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی غریب، آپ بیچ میں لٹکے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، بلینز، آپ نے کبھی ان کے نام کے ساتھ سنا ہے امیر لکھا ہو، یہ آفیسر لکھا ہوا دیکھا ہے؟ بلکہ جب بھی کسی امیر انسان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو ساتھ میں فاؤنڈر، کریٹر یا پھر اوریجنٹر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ان سب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ریڈ ریس یعنی نوکری یا جاب سے کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، بلکہ امیر وہ ہوگا جس نے اس نوکری کے لیے آپ کو ہائر کیا ہوگا۔ مان لیں کہیں آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا مالک آپ کو 1 لاکھ روپے سیلری دیتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسے سینکڑوں کو اتنی ہی اماؤنٹ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سینکڑوں مل کر اس کے کروڑوں کا پروفٹ کر رہے ہیں، اور اس پروفٹ میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اماؤنٹ جو سیلری کی شکل میں وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو پھر سے استعمال کر کے کروڑوں کما سکے۔ یہ ہے جابس اور اپنے بزنس کا فرق۔ سب کچھ پیسوں کے لیے ہی کرتا ہے، صبح جلدی اٹھ کے نوکری کے لیے جاتا ہے، پیسوں کے لیے بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، پیسوں کے لیے جاب میں اوور ٹائم لگاتا ہے، پیسوں کے لیے تاکہ کچھ زیادہ پیسے مل جائیں، یا پھر ایک ہی وقت میں 2 جاب کرتا ہے اور وہ بھی صرف پیسے کے لیے۔ سب کچھ پیسوں کے لیے کرتا ہے، لیکن رات کو بستر پر آ کر یہی کہے گا کہ پیسے میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ نے پیسے کے بارے میں یہی سوچ آپ کو امیر نہیں بننے دیتی، اسی لیے اپنی سوچ بدلو۔ پیسہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ زندگی کی 99% پرابلمز اسی پیسے سے سالو ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ آپشن کی۔ تھرڈ آپشن جو تھا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کہ سیونگ ریدر دین انویسٹنگ، کہ غریب لوگ پیسہ کما کر بچاتے ہیں اور امیر لوگ پیسہ کما کر انویسٹ کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ غریب لوگ رسک نہیں لینا چاہتے، ڈرتے ہیں کہیں میرا پیسہ سارے کا سارا ڈوب نہ جائے، اور امیر انسان یہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا پیسہ ڈوب جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ڈوبے، چانس 50-50، اور اسی لیے وہ رسک لیتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد ان کو انویسٹمنٹ سے جو کچھ ملتا ہے وہ دوبارہ وہاں سے کمائے گئے پیسے کو دوبارہ کسی اور بزنس میں جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ جب وہ اور انویسٹ کر دیتے ہیں پھر کسی اور انویسٹ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ ان کا ایک ایک روپیہ ان کی امپلائی کے طور پہ کام کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف جب غریب پیسہ سیو کر لیتا ہے تو اس کے پیسے پر مہنگائی کی
مار پڑتی رہتی ہے اور وہ ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے. مان لو آج آپ کے پاس 1 کروڑ ہیں، آپ اس 1 کروڑ کو سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں اور 5 سال کے بعد جب آپ 1 کروڑ کو نکالو گے تو اسی کی قیمت آدھی رہ جائے گی، اور وہاں سے اس کو 1 کروڑ کو انویسٹ کرو گے تو وہ فیوچر میں 1 کروڑ سے کئی کروڑ کی اماؤنٹ کر کے دے گا. یہ فرق ہے انویسٹمنٹ اور سیونگ میں. سیونگ سے پیسہ آپ کی جیب سے جاتا ہے اور انویسٹمنٹ میں پیسہ آتا رہے گا. اور یہی امیر بننا چاہتے ہو تو پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھو، نہ کہ سیو کرنا. امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. جو لاسٹ آپشن تھا ان کا، نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ منی، کہ پیسے کے متعلق جو ہے وہ غلط سوچ رکھنا، یا پیسے والے انسان کو سکون نہیں ہوتا، پیسے والا انسان خدا کو یاد نہیں کرتا. امیر بن کر انسان بس پیسے کے بارے میں سوچتا ہے. پیسے والے کو تو اپنے پیسوں کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو گھمنڈ، اس لیے وہ پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہے. آپ بھی کماؤ. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے سوائے آپ کے خود نے. غریب صرف خود کو تسلیاں دینے کے لیے ہی ایسی باتیں کرتا ہے، حالانکہ سارا دن وہ خود بھی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، کام کرتا ہے، سب کچھ پیسوں کے لیے کرتا ہے. صبح جلدی اٹھ کے نوکری کی طرف چلا جاتا ہے پیسوں کے لیے، بچوں کو اسکول بھیجتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے. سارا کچھ جو ہے وہ پیسوں کے لیے کرتا ہے، لیکن خود وہ رسک لینا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جو پور سوچ ہے، پور مینٹیلیٹی ہے، وہ رسک نہیں لینا چاہتا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.